یمن والوں کی ایک قوم ہے دوس، جن کا ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ میں آیا تھا۔ 11 نبوت میں حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے۔ حضرت طفیل کو نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کا معلم اور مبلغ بنا کر یمن واپس بھیج دیا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، بڑی تبلیغ کی، دعوت دین کا کام کیا، لیکن لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ صرف ان کے والد محترم مسلمان ہوئے اور سیدنا ابو ہریرہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ قوم اڑی ہوئی ہے نافرمانی پر، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں ان دوسن قد ہلکت وعصت وابت، قوم دوس ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، انہوں نے نافرمانی کی ہے، انکار کیا ہے، یعنی اسلام کی دعوت کو مانتے نہیں۔ فد اللہ علیہم، طفیل بن عمر الدوسی شہید یمامہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری قوم کے خلاف آپ بد دعا کیجئے، فد اللہ علیہم۔ اب سنیے نبی علیہ السلام نے کیا بد دعا کی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اللہ قوم دوس کو ہدایت عطا فرما اور ان کو میرے پاس لے آ۔ مطالبہ کیا ہے بد دعا کا، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں، ہر چیز پر قادر قدیر ہے، تمام انسانوں کے دل اس کے ہاتھ میں، جدھر کو چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ حبیب بن عمر ایک حاکم تھا قوم دوس کا، 300 سال اس کی عمر تھی۔ کتنی؟ 300 سال کا بزرگ حاکم، وہ 75 لوگوں کو لے کر، تعداد اس کے قریب قریب ذکر ہوئی ہے، چونکہ بڑی تعداد جب ذکر ہو تو اندازے سے بیان ہوتا ہے، کسی نے 70 کہہ دیا، کسی نے 80 کہہ دیا، کسی نے 75 کہہ دیا، یعنی اس کے قریب قریب تعداد تھی اندازہ۔ 75 لوگوں کو لے کر حبیب پہنچتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر، اور یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے دعا چل رہی ہے نبی علیہ السلام کی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، جو ہدایت دینے والی ہستی ہے اس سے التجا تھی، اور اس نے اس پکار اور دعا کو سنا۔ اور ان لوگوں میں عبد الرحمن بن صخر المعروف سیدنا ابو ہریرہ بھی تھے۔ عبد الرحمن بن صخر المعروف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمن سے مدینے کے راستے پر چل رہے، محرم کے مہینے میں مدینہ طیبہ کے اندر حاضری ہوتی، لگتا یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی میں ہیں کہ جلدی ملاقات ہو نبی علیہ السلام سے۔ صحیح بخاری کے اندر ان کے جو اشعار ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا لیلۃ من طولها وعنائها علی انہا من دارت الکفر نجتی، ہے پیاری گو کٹھن ہے، لمبی میری رات پر دلائی ہے اس نے مجھ کو دار الکفر سے نجات۔ سفر ختم نہیں ہو رہا، لیکن یہ رات ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے، یعنی یہ سفر کی بنا پر مجھے کفر سے نجات ملی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا، ان کا غلام راستے میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا، یعنی غلام اپنے آقا سے جدا ہو گیا۔ بعض حدیث میں ضلہ کا لفظ ہے، راہ گم کردہ، راستہ بھول جائے، آقا الگ ہو گیا، غلام الگ ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ مدینہ آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے،
تو حضرت ابو ہریرہ کا غلام بھی حضرت ابو ہریرہ کے پاس آ گیا. اگر وہ بھاگ کے الگ ہوا تھا تو اسے ہدایت ملی کہ آقا سے غلام بھاگتا نہیں ہے، اور اگر راستہ بھول کے ادھر ادھر ہوا تھا تو راستہ پوچھ کے آ گیا. خیر ذکر یہ ہے چونکہ دونوں الفاظ ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ وہ غلام بھاگ گیا تھا، ایک حدیث میں ہے کہ راہ بھول گیا تھا. تو دونوں صورتوں میں یہ کہ وہ اب پہنچ گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ ھذا غلامک، یا ابا ہریرہ ھذا غلامک، ابو ہریرہ یہ آپ کا غلام آ گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انی اشہدک، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں. اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو. انی اشہدک یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، ایک حدیث میں یہ الفاظ. اور کہتے کیا ہے؟ کہتے ہوا حر لوجہ اللہ، میرا یہ غلام اللہ کے لیے آزاد ہے. مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، نبی علیہ السلام کا غلام بنا دیا ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، تو اس خوشی میں اللہ کی رضا میں اللہ کی خاطر اپنے اس غلام کو آزاد کرتا. ہوا حر لوجہ اللہ. باقی میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے. غلاموں کو آزاد کرنے والوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. کون ہے ابو ہریرہ؟ جانتے ہو کون ہے ابو ہریرہ؟ یہ عرض کر رہا ہوں. یہ ابو ہریرہ جو صدا لگاتے ہیں لوجہ اللہ کی کہ میرا غلام آزاد ہے رب کی رضا کے لیے. کون ہے ابو ہریرہ؟ وہ ابو ہریرہ جن کو نبی علیہ السلام کبھی کبھار پیار سے ابا ہر کہہ کے بلاتے تھے، شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ بلاتے تھے. جیسے یہ فرمایا کرتے تھے نا یا عائش، عائشہ کہنے کی بجائے یا عائش، اظہار محبت کے لیے، قرب کے اظہار کے لیے، قریبی تعلق کے اعلان کے لیے. اسی طرح ابو ہریرہ سے بھی کبھی کبھی اس طریقے سے آپ بے تکلفی فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فآخذ القدح، لمبا واقعہ، آخری الفاظ پیالے والا. حضرت ابو ہریرہ سے وہ دودھ کا پیالہ نبی علیہ السلام نے لے لیا. فوضعه علی یدہ، اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھا. فنظر الی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا. فتبسم، اور مجھے دیکھ کے مسکرائے. کون ہے ابو ہریرہ؟ وہ ابو ہریرہ جنہیں دیکھ کے اللہ کے نبی مسکرایا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. معمولی مقام نہیں ہے ابو ہریرہ کا. تاریخ اسلام میں نمایاں مقام ہے سیدنا ابو ہریرہ کا، جنہیں دیکھ کے نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. فقال یا ابا ہر، فرمایا ابو ہر. عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. عرض کر رہا ہوں کون ہے ابو ہریرہ جو احترام کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کا. لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حاضر ہوں. آپ نے فرمایا بقیت انا وانت، ابو ہریرہ اب میں رہ گیا ہوں اور آپ رہ گئے ہیں، باقی سب نے تو دودھ پی لیا ہے، ایک ہی پیالہ سب کے لیے کافی تھا. عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ. تعلق ابو ہریرہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ. اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا. وہ ہمیشہ سچ فرماتے ہیں، وہ ہمیشہ حق فرماتے ہیں. آپ ہی کہہ لیں اپنے آپ سے، نبی پاک نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا. روایت صحیح بخاری کی
روایت صحیح مسلم کی، سنن کی صحیح روایت، مسانید کی صحیح روایت اور مصنف کی صحیح روایت، ثابت ہو گیا کہ ارشاد نبی کا تھا۔ رسول کی بات آ گئی تو صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو ہریرہ کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا احترام کرتے ہیں نبی الاسلام کا، مسلمان ہو گئے، اپنی والدہ محترمہ کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت امیمہ نام تھا ان کا، ایک دن پریشان ہو کے روتے ہوئے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کی بے ادبی برداشت نہیں ہوتی، ایک طرف ماں ہے اور وہ ہے بھی کافرہ اور بے ادبی کے کلمات بول رہی۔ ابو ہریرہ روتے ہوئے پریشانی کے عالم میں نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فَأَتَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَبْكِي، جبکہ میں رو رہا تھا، روتے ہوئے آئے۔ پیغمبر کی بے ادبی ہو اور مومن کو رونا نہ آئے، تعلق کا پتہ چلتا ہے نا کہ پیغمبر کے ساتھ مومن کا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو وہ ہدایت عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ کا عقیدہ جانتے ہو کون ہے ابو ہریرہ؟ موحد ابو ہریرہ۔ یہ نہیں کہا کہ نگاہ مارو اور میری ماں کی قسمت بدل دو، وہ عقیدہ جانتے تھے، سچے غلام تھے، سچے محب تھے، اسلام کو سمجھتے تھے۔ آج ہمیں اگر سمجھ نہیں آتا تو ہماری کمزوری ہے۔ ابو ہریرہ سمجھتے تھے کہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اگر نبی نے بھی درخواست کرنی ہے تو وہ اس ذات سے کہ یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ذات ہے۔ یا رسول اللہ، اس سے التجا کرو، اس سے دعا مانگو کہ میری والدہ کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ عرض کیا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، کیا کہا؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ یہ عقیدہ ہے اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ بلکہ قرآن نے کہا لیس علیک ہداہم، سورۃ البقرہ، نبی لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ سورۃ القصص انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اے نبی آپ جسے پسند فرمائیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ کتنا صاف اور سیدھا عقیدہ ہے۔ اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ کہتے ہیں فخرجت مستبشرا بدعوتہ، جب نبی علیہ السلام نے میری والدہ کے لیے دعا کر دی تو میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس سے نکلا، خوشی خوشی نکلا، مستبشرا، خوشخبری ہے، دعا نبی کی۔ اور اب دیکھنے جا رہے ہیں کہ کب لگتی ہے۔ ادھر سے نبی علیہ السلام کی دعا چلی، اوپر سے اللہ کا اختیار استعمال ہوا، دلوں کے پھیرنے والے نے ابو ہریرہ کے گھر آنے سے پہلے ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا قبول فرما کے اس کا دل تبدیل کر دیا تھا۔ قبول اسلام کا غسل بھی ایک ہوتا ہے نا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کا غسل۔ ابو ہریرہ آئے، کہتے ہیں کہ میری والدہ نے محسوس کیا کہ کوئی آ رہا ہے، دروازہ بند تھا، اندر سے آواز آئی مکانک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ٹھہرو، مکانک اپنی جگہ پر ٹھہرو، آگے نہ آنا۔ اور ماں نے پہچان لیا تھا قدموں کی آہٹ سے کہ ابو ہریرہ آ گئے۔ اس پر میں سوچتا رہا کچھ دیر، آپ بھی سوچ لیں، تھوڑا زیادہ وقت نہیں رکنے کا، اس میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔
کہ پیروں کی آواز سے بھی ماں پہچان جاتی ہے کہ ابو ہریرہ کے پیروں کی آواز ہے. شاید کوئی ایسی بات ہو، سمجھ تو نہیں آئی مجھے، لیکن صرف میں توجہ دلا رہا ہوں اپنی بھی اور آپ کی بھی. دوسرا پہلو یہ ہے، جو دوسری بات میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ دروازہ بند ہو، مدینہ طیبہ ہو، نبی کا شہر ہو، دروازہ بند ہو، اپنوں کے علاوہ گھر میں کوئی آ نہیں سکتا. تو اگر کوئی آ گیا ہے تو پھر اپنا ہی ہوگا. مکانک یا ابا ہریرہ، ٹھہرو ابو ہریرہ اپنی جگہ پر. میری والدہ غسل کر کے جلدی سے انہوں نے لمبی سی قمیص پہنی، پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتی، لیکن ماں اتنی خوش تھی کہ اوڑھنی ابھی نہیں لی ہے، بس وہ قمیص پہنی لمبی سی، چوگا کہہ لیں آپ، گاؤن ٹائپ ہوتا ہے، نیچے تک آتا ہے وہ کرتا، وہی پہنا اور جلدی سے آئی، اور آتے ہی کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتی ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي. اب کی پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، اگر آپ کی توجہ ہے اور تھوڑا سا اندازہ اگر عربی الفاظ کا آپ کو ہے تو آپ کو پتہ چلے. پہلے بھی روتے ہی آئے تھے اور اب بھی روتے آئے ہیں، بس رونے کا فرق ہے. پہلے رونا اور تھا، اب رونا اور ہے. الفاظ کیا ہے؟ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرْحِ. فرماتے ہیں میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ میں خوشی کے ساتھ رو رہا تھا. خوشی کا رونا. باپ نے رخصت کیا اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں، بیماری کے عالم میں تھا، اور بیٹی اپنے گھر چلی گئی اور باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. وہ کون سے آنسو ہیں؟ اب کی من الفرح. اللہ کا کتنا احسان ہوا، کتنا فضل ہوا، کتنا کرم ہوا. میں کہاں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا تھا، وہ تو مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ پر یہ فضل کیا ہے اور یہ مہربانی فرمائی ہے، اس کی مہربانی ہے. اور بندہ خوشی سے رو پڑتا ہے. اس لیے الفاظ ہیں وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرْحِ. آتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابشر قد استجاب اللہ دعوتک. ادھر بھی صداقت یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابشر. ادھر بھی یا رسول اللہ، کبھی یا نبی اللہ، کبھی یا ابا القاسم. اس لیے کہ صحابہ نام لے کے نبی علیہ السلام کو نہیں بلاتے تھے، اس لیے کہ نام لے کے بلانا یہ بڑوں کی بے ادبی ہوتی ہے. بڑوں کو، محترم ہستیوں کو نام لے کے آواز نہیں دیتے، الا یہ کہ اس نے جہاں اجازت دی ہو وہاں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خوشخبری ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. استجاب اللہ دعوتک. دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ ابو ہریرہ کا عقیدہ. یہ نہیں کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میری ماں کو ہدایت دے دی. حالانکہ راستہ دکھانا پیغمبر کا کام ہوتا ہے، توفیق دینا پیغمبر کا نہیں، پیغمبر کے رب کا کام ہوتا ہے. اور راستہ دکھانا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. راستہ دکھانا پیغمبر کا کام ہے، راستے پہ چلنے کی توفیق دینا یہ پیغمبر کے رب کا کام ہے.
اس لیے ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ فحمد اللہ، اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد بیان کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اللہ کی تعریف کی، وَقَالَ خَيْرًا، اور بڑی اچھی اچھی باتیں کی آپ نے۔ اللہ کے احسانات، اس کا فضل، اس کی مہربانی، یہ ساری قَالَ خَيْرًا میں آتی۔ اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے مہربانی فرما دی، اللہ کا احسان ہو گیا، اسی کے اختیار میں ہے سب کچھ، وہی عطا فرمانے والا ہے، اسی سے التجا کی تھی، اسی کے در پہ دستک دی تھی۔ قال خیرا، کتنی باتیں ہوں گی وضاحت نہیں ہے، لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے خیر کی باتیں کہی، یہ کہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد خیر کی باتیں کی۔ موقع بنا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے؟ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع بنا ہوا ہے، تو چلیں دو چار باتیں ایکسٹرا ہی کر لیتے ہیں۔ جواب تو صرف یہ تھا کہ اے عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اتوکا علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، احش بہا علی غنمی، اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، مآرب اخری، اور بھی بڑے کام ہیں میری اس لاٹھی کے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں وگڑیاں تگڑیاں دا پیر، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، تو حضرت ابو ہریرہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، رب کی رحمتوں کے نزول کو دیکھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو اپنے حق میں لگتا ہوا دیکھ کر کہ بہاریں آئی ہوئی ہیں، کچھ رخ ہماری طرف بھی ہو جائے ان بہاروں کا، موسم بہار ہے۔ عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین، اللہ سے یہ التجا بھی کر دیجئے کہ میری ماں کا احترام مومن بندوں کے دل میں آ جائے، میری محبت مومن بندوں کے دل میں اللہ ڈال دے، یہ دعا بھی کر دیجئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ساری کو میں کچی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2491، صحیح مسلم کی حدیث، یہ جو سارا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، سنیوں صحیح مسلم کی حدیث۔ ابو ہریرہ کے بارے میں بولنے والوں، صحیح مسلم کی حدیث۔ ابو ہریرہ کی بے ادبی کرنے والوں، صحیح مسلم کی حدیث۔ ابو ہریرہ کے بارے میں دل میں انقباض رکھنے والوں، صحیح مسلم کی حدیث۔ اور سنیے مومن کی علامت کیا ہے، مومن کی علامت کیا ہے۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی تھی، اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ یہ دعا قبول ہوئی ہے یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نبی کی دعا اللہ قبول ہی فرماتے ہیں۔ دلیل، کھلی دلیل، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مومن بندوں کے دل میں میری والدہ اور میری محبت ڈال دیں۔ یہ محبت پکیزہ جذبات کا نام ہوتا ہے، جو احترام کے جذبات ہوتے ہیں۔ یہ لفظ بھی چونکہ بدنام ہو چکا ہے، اس لیے خواتین کے ذکر میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض دفعہ ہم احتیاط سے کام لیتے ہیں، لفظ کے بدنام ہونے کی وجہ سے، ورنہ کوئی اس میں اشکال کا مسئلہ نہیں ہے شرعی طور پر۔ وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا، دوسرا پہلو کہ مومن ہم سے محبت کرے، مومن بندے، اور ہم محبت کریں مومن بندوں سے۔ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ کے رسول۔ فقال رسول اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ وامہ الی عبادک المؤمنین، اے اللہ حبب، محبت پیدا فرما دیجئے، عبیدک ھذا، اپنے سے چھوٹے سے بندے کی، عبد کی تصویر، عبیدک ھذا، آپ کا یہ ننھا بندہ، آپ کا یہ پیارا بندہ عبید،
عبد کی تصغیر، مراد ابو ہریرہ تھے، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو بھی، إِلَىٰ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے مومن بندوں کے ہاں، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان کے نزدیک مومن بندوں کو بھی محبوب بنا دیجیے۔ یہ مومنوں کے محبوب اور مومن ان کے محبوب، مومن فیصلہ کر لیں کہ یہ ان کے محبوب ہیں یا نہیں، اور محبوبوں کا ذکر کرتے ہیں تو کس لہجے میں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم، فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي، فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي، مومن کامن نون ہے، اسم نکرہ، کوئی بھی مومن پیدا نہیں ہوا جو میرے بارے میں سنے، وَلَا يَرَانِي، یا مجھے دیکھے، إِلَّا أَحَبَّنِي، مگر اس نے مجھ سے محبت ضرور کی ہے۔ کوئی مومن نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا جو ابو ہریرہ کے بارے میں سنے اور ابو ہریرہ سے محبت نہ کرے، اور اگر مومن ہے تو ابو ہریرہ سے محبت کرے گا، اور اگر مومن نہیں ہے تو جو مرضی کردہ پھرے، وہ پاہمیں کوئی ندوی ہوئے تو پاہمیں کوئی اور ہوئے، مومن اگر ہے تو ابو ہریرہ سے محبت کرے گا، کہا میرے بارے میں سنے بھی تو مجھ سے محبت کرے گا۔ بھئی ہم تو سننے والوں سے ہی نا، دیکھنے والے تو نہیں ہیں ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ، سننے والے ہی نا اس زمانے کے لوگ۔ تو فرمایا جو میرے بارے میں سنے، مومن ہو، مومن ہونا شرط ہے، تو وہ ابو ہریرہ سے محبت ضرور کرے گا۔ یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ ابو ہریرہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے حق میں اللہ کے رسول نے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، تبھی تو یہ فرما رہے ہیں جو مومن بھی ہوگا مجھ سے محبت کرے گا۔ جانتے ہو کون ہے ابو ہریرہ، اور فیصلہ کر لیں اپنے ایمان کا کہ ہم مومن ہیں یا نہیں۔ اگر مومن ہیں تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، خاص کر جو اپنے آپ کو اہل السنت والجماعہ میں سے کہتے ہیں، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مومن ہیں تو محبت ہوگی ابو ہریرہ سے۔